حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة يجعل بألف مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے. جس سے ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوا تھا، اور حضور اس عالم میں کون مقام میں جل وقت ہوئے تھے اور تشریف فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں اشعار مصطفیٰ بیٹھتے ہیں وہ اپنی آقا کا میلاد منا رہے ہیں. ابھی بھی ٹیلی فون میرے پاس لندن سے آئے، کچھ امریکہ سے آئے، کچھ حرمین شریفین سے آئے، وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. دنیا کا وہ کون سا کونا ہے گوشہ ہے جہاں حضور کے میلاد کی محفلیں نہیں سج رہی ہیں. اور اس سال تو حضور کے میلاد کا 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. پورے مہینے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجتی رہیں گی. پرسوں ایران کے اندر ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس ہے جس میں پوری دنیا کی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں.
مجھے بھی دعوت ہے، میں بھی انشاءاللہ وہاں جاؤں گا، شرکت کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو حضور کی ولادت کی یاد مناتے ہیں، کیا یہ یاد منانا حضور کے ولادت کی اور حضور کے میلاد کی کیا ہماری شریعت کے اندر اور ہمارے اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یا کسی واقعے کی یاد منانا اسلام کے اندر درست ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے قرآن کی جو آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حج کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے تو حج فرض کیا۔ حاجی جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو آپ ان سے پوچھیں کہ کون کون سے وہ ارکان ادا کرتے ہیں۔ اس میں خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوتا ہے، وہ فرض ہے۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ انسان اگر عرفات میں نہ جائے حج ہی نہیں ہوگا، فرض پڑا۔ پھر صفا مروہ پہ جاتے ہیں، وہاں دوڑتے ہیں، وہ بھی ایک عمل ہے اور ایک حکم ہے حج کا۔ پھر مینا میں جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر آخر میں قربانیاں کرتے ہیں اور حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ۔ اور اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا دن ہے اور یہ مقام کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کہ جب ایک لفظی شرکت ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے رہے، روتے رہے، انکساری اختیار کرتے رہے، برس برس گزر گئے۔ اس عرفات کے میدان میں وہ آئے اور اس وقت ان کو یاد آیا کہ جب میں جنت میں ہوتا تھا تو میں نے ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام محمد بھی لکھا ہوا دیکھا تھا۔ بس جب یہ خیال آیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ وہ پیارا نام جو تم نے اپنے نام کے ساتھ جنت میں ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ بس یہ دعا کی، اللہ نے فوراً توبہ قبول فرما دی۔ جس دن یہ توبہ قبول ہوئی ہے اس دن کا نام ہے عرفہ، اور اس جگہ کا نام ہے عرفہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب اتنی پسند آئی اور ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جس دن حضرت آدم کی میں نے توبہ قبول کی ہے اور اس جگہ پر قبول کی ہے، یہ جگہ بھی یادگار ہوگی اور یہ دن بھی یادگار ہوگا۔ اب قیامت تک امت مسلمہ کو کہتے ہیں اسی دن آیا کریں اور اسی جگہ پر آ کر مجھ سے توبہ کیا کریں، میں تمام کی توبہ کو قبول کر دیا کروں۔ آپ اندازہ کیجئے حج کا اہم رکن ہے، وہ بھی یادگار ہے۔ کس کی یادگار ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ پتہ چلا کہ کوئی اہم واقعہ ہو اور اس کی یادگار بنا لینا، یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت۔
ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ہر جیسی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی کہاں رکن۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب اس سے اندازہ کریں کہ جب حضرت آدم کی جس دن توبہ قبول ہوئی، وہ دن اگر یادگار دن بن گیا اور عرصے کا دن بن گیا، تو جس دن محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے، وہ دن کیوں نہ یادگار دن بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو دھوم دھام سے، یادگار دن مناتے ہیں حضور کی ولادت کا، اس لیے کہ جب حضرت آدم کا یادگار دن ہے، ان کی توبہ قبول ہونے کا، اور مصطفیٰ کی میلاد کا دن بھی یادگار ہے۔ اور پھر صرف یہ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اس دن کو عید کا دن کہا کرتے تھے، اس دن کو عید کا دن کہتے تھے۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، کہنے لگا عمر، تمہارے یہاں ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ ایسی عظیم آیت ہے اور ایسی عظمت والی آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں میں نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے اس دن۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے بھائی؟ ان کا واقعہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج اللہ فرماتا ہے محبوب، ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دیا، اور ہم نے اسلام کو آپ کے دین کے لیے، زندگی کے ایک دائم عمل کے لیے ہم نے اسلام پسند کر دیا۔ یہ دین اسلام پورا زندگی کا ہمارا دائم عمل، جس کو اللہ نے ہماری پسند کیا۔ یہودی کہتا ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے، حضرت عمر سے کہتا ہے کہ ہم عید مناتے اگر یہ ہمارے یہاں جب یہ آیت نازل ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور کب نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی ہے اور جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی دوسری حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن یوم عرفہ ہے، وہ بھی ہمارا عید کا دن ہے، اور جمعے کے دن یہ نازل ہوئی ہے، جمعے بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہم تو دو دن سے مناتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ اس عظمت والی آیت کا ہم احترام کرتے ہیں، اور ایک عید نہیں منا رہے، دو عید مناتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر اہم واقعہ رونما ہو جائے تو اللہ کا خاص کرم نازل ہو جائے، تو وہ دن صرف یادگار نہیں ہوتا بلکہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اگر ایک آیت صرف نازل ہو گئی تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں دو عیدیں ہماری۔ تو جس دن وہ ذات تشریف فرما ہوئی جس پر آیت یہ نازل ہوئی ہے بلکہ پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ ذات جس دن تشریف فرما ہوئی ہے وہ دن عید کا نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہوگا۔ یہ تو صرف عید کا دن ہے، ایک آیت نازل ہو گئی دو عیدیں مناتے ہیں، اور حضور تشریف فرما ہوئے تو وہ تو سب سے بڑی عید ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں۔ اب آپ حج کے دیگر ارکان کو دیکھیے، یہ تو ایک رکن ہے وہ کو عرفات، اس کو بھی اللہ نے یادگار بنا دیا۔ اب آگے چلے وہاں جا کر قربانی کرتے ہیں، تکبیریاں مارتے ہیں۔ مولا یہ کیا؟ یہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا، اس کا راز قرآن میں اللہ نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رہا ہے؟ بیٹے سے پوچھ رہے
بیٹا بھی یہ نہیں کہہ رہا ابا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے کیا اللہ کا حکم ہے دیر نہ کی لٹا دیا فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم تم نے اپنا پاپ کر دکھایا امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اللہ اس کی جزا کیا ملے گی فرمایا یہ جو تمہارا عمل ہے اس کو ہم نے قیامت تک بھی یادگار بنا دیا. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس عمل کو ہم نے ایسا مطلب یہ یادگار ہمیں اتنا پسند آیا تمہارا یہ عمل ہم نے یہ عمل قیامت تک یاد صرف یہ نہیں کہ جو حج پر آئیں گے اور جب وہ حج ان کا مکمل ہونے والا ہوگا تو وہ بکروں کو ذبح کریں گے قربانیاں کریں گے صرف وہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسی دن جس دن تم نے یہ قربانی دی ہے اس دن پوری دنیا کے اندر مسلمان قربانیاں کر کے تمہاری اس عمل کی یاد ادا کریں. اب آپ اندازہ کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بھی اللہ نے قبول کر کے اس کو یادگار بنا دیا ہے تو جس دن میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے وہ دن یادگار نہیں بنے گا اور اس دن ہم اپنے محبوب آقا کی یاد نہیں بنائیں گے. میرے مصطفیٰ نے خود اس کو یادگار بنایا اور اس کی یاد بنائی. حضور عید کے دن روزہ رکھتے تھے صحابہ نے خود یاد سنا آپ عید کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں فرمایا فیہ بلغت وفیہ انزل علیہ اس دن تیری ولادت ہوئی اس دن میرا میلاد ہوا ہے تو میلاد کی خوشی مناتا ہوں میلاد کی خوشی مناتا ہوں کہ میں روزہ رکھتا ہوں. اب یہ حضور منا رہے ہیں نا اپنا دن منا رہے ہیں یاد منا رہے ہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے یاد منانا ہی ہے تو اب روزہ رکھتے ہیں. آپ کو جناب دیگے تقسیم کرتے ہیں کھانے تقسیم کرتے ہیں پلاؤ بنوا رہے ہیں کہیں قورمہ بنوا رہے ہیں کہیں جناب پھل تقسیم ہو رہے ہیں کہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں حضور روزہ رکھتا تھا. ہاں صحیح ہے میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ بھی طریقہ ہے میرے میلاد منانے کا روزہ رکھو. اور دوسرا بھی حضور نے طریقہ بتایا حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ نے اپنا عقیقہ کیا یہ الفاظ آتے حدیث کی اپنا عقیقہ کیا بکرا ذبح کروایا اور اس کی گوشت تقسیم کیا کھانا تقسیم کیا سب اللہ نے عقیقے کے علماء کہتے ہیں عقیقہ جو ہے کب کیا بعد البعثت کے بعد جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد اللہ کے عقیقہ تو 7 دن میں ہوتا ہے پیدائش. اور چلو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب حضور کا بچپن میں عقیقہ چونکہ نہیں ہوا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ کر لیا یہ بھی صحیح نہیں ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کی پیدائش کے 7 دن کے اندر حضور کا عقیقہ کیا 7 دن کے اندر حضور کا عقیقہ کیا. پھر جب عقیقہ ہو چکا حضور کا سوال یہ پھر حضور نے اپنا عقیقہ کیوں کیا اتنے عمر کے بعد بڑے ہو عقیقہ 2 مرتبہ بھی نہیں ہوتا عقیقہ بڑے ہو کر بھی نہیں ہوتا وہ تو 7 دن کے اندر ہوتا ہے پیدائش کے بعد اور حضور عقیقہ کر رہے ہیں اپنا اتنے بڑے ہو کر جبکہ عقیقہ ہو چکا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ نہیں تھا یہ مصطفیٰ اپنے میلاد کی خوشی بنا کر بتا رہے تھے کہ میں بھی اپنا میلاد منا رہا ہوں تم بھی اس طرح میلاد منا رہا تو لہٰذا ہم جو کھانے تقسیم کرتے ہیں میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں اور جناب مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہو حضور نے اپنا میلاد کی انداز سے منایا. اب بعض لوگ جو نہیں مانتے وہ اس حدیث پر بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب بات یہ ہے کہ یہ چونکہ جاہلیت کا دور تھا حضور نے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور جاہلیت کے دور میں جو کام ہے وہ قابل اعتبار نہیں لہذا جو حضور کا حضرت عبد المطلب نے جو
حقیقت کیا تھا وہ چونکہ قابل اعتبار نہیں تھا، جائز دور میں تھا، اس لیے حضور نے اسلام کا جب اعلان ہوا اور حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد حضور نے اپنا عقیقت کیا. یہ عقیقہ ہی ہے، میراث شریف کا نہیں ہے. جو میراث شریف کو نہیں مانتے انہوں نے یہ تعبیر اور اس حدیث سے یہ مانا گیا کہ چونکہ جاہلیت کے دور میں حضور کا عقیقہ ہوا تھا لہٰذا وہ قابل اعتبار نہیں، اس لیے حضور نے اپنا عقیقہ کیا. اب یہ بھی دلیل بھی وہ غلط ہے، اس لیے کہ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا تھا اور نکاح کے اندر باقاعدہ خطبہ بھی پڑھا گیا تھا. حضور کے چچا نے پڑھا، حضرت ابو طالب نے پڑھا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دوبارہ ہونا چاہیے تو نکاح بھی دوبارہ ہونا چاہیے تھا. یہ حضرت خدیجہ کا دوبارہ نکاح تو نہیں ہوا. پتہ چلا کہ جاہلیت کے اندر بھی جو کام نیک کر لیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. لہذا حضور کا جو ہو چکا تھا عقیقہ ہو چکا تھا وہ قابل اعتبار تھا. اب اگر حضور اپنا عقیقہ فرماتے تو یہ عقیقہ نہیں تھا، وہ تو میلاد مصطفیٰ کی کوشش تھی. اور پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر اور کفر کے اندر جو کام اجر کے لائق نہیں ہوتے اگر حضور کی ذات سے کوئی نسبت ہو جائے تو وہ بھی اجر کے لائق ہو جاتا. یعنی یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور سب اس پر متفق ہیں کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی شخص نیکی کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ کافر ہے، وہ نماز پڑھے گا تو کیا نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ کافر یہاں ہسپتال بنا دے، غریب مارے اور جناب اس ہسپتال میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کافر کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. وہ صدقہ خیرات کرے کہ غریب کو پیسے دے تو کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. قادیانی کافر ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ ان کی نماز کو نماز مت کرو. ثواب تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھی نہیں کہہ سکتے. یہ اذان دیتے ہیں، اذان مت کرو کچھ اور کو، یعنی ثواب تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اسلام سے خارج ہو وہ اگر کوئی نیک کام کرے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا. لیکن شان مصطفیٰ دیکھیے اگر کفر کی حالت میں بھی کوئی حضور سرور کائنات کی میراث کے خوشی مناتا ہے اللہ اس کی بھی جزا کو عطا فرماتا ہے. تو مشہور روایت ہے ابو لہب نے حضور سرور کائنات کی جب خوشخبری ملی، اکثر سنتے رہتے ہیں آپ و رواج ہے، صہیبہ لوڈی جب وہ خوشخبری لے کر آئی کہ تمہاری یہاں بھتیجا پیدا ہوا، اب یہ پتہ نہیں تھا ان کو یہ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی بن کر آئے. اس نے تو اپنے گھر کا ایک بھتیجا سمجھا اور بھتیجا سمجھ کر خوشخبری لانے والی صحابہ کو اپنی دوست کی جگہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا خوشی کے اندر. اللہ جب مر گیا ساری زندگی اسلام کے خلاف کام کرتا، یعنی اس سے بڑا بدبخت کیا ہوگا کہ جس کی مذمت نے سورہ تبت یدا پوری نازل کی اللہ نے. لیکن اس بدبخت کا بھی عالم یہ تھا کہ جب وہ مر گیا تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ان کا کیا حال ہے، کہنا بہت برا حال، جہنم کی شعلیں ہیں. لیکن جو اسی کا دن آتا ہے اس انگلیوں سے، دو انگلیوں سے ایک شربت ٹھنڈا نکلتا ہے، میں اس کو اپنے منہ سے لگا کے پیتا رہتا ہوں، سارا دن آرام سے گزر جاتا. حقدار جہنم کے اندر شربت کا کیا تھا، جہنم کے اندر ٹھنڈے پانی کا کیا تھا. وہاں تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے ان کو پی دیا جائے گا پینے کے لیے. لیکن نہیں، ہمارا رائے کہ ہمارے محبوب کے میلاد کی خوشی منائی تھی، اپنی دو انگلیوں سے لونڈی کا آزاد کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم قیامت کا دن کو جہنم کی آگ کے اندر بھی شربت ادا کرتے رہے. اب دیکھیے اصول تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے رب کا
کہ اگر کوئی کافر ہے وہ نیک کام کرتا ہے اسے جزا نہیں ملتی اس کی، لیکن کافر ہو کر بدبخت ہو کر ابو لہب اگر حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں جزا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مفتی احمد جان فرماتے ہیں کہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ حضور کے میلاد کے اندر ہم جو کھانے تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے، ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ابو لہب جیسا کافر کو میلاد کی خوشی منانے پر اللہ اس کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، تو یقیناً جو عاشق مصطفیٰ ہیں، جو نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ جب محبت کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے دین اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے جب حضور کے میلاد کی خوشی منائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر و حج کی مشکلیں آسان فرما دیں۔ لیکن اس پر بھروسہ کر کے ہمیں یہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے بس ہم نے میلاد منا لیا ہے، اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کام کی ضرورت ہے۔ نہیں، میرے آقا کو اگر راضی کر رہا ہے، اللہ نے جہاں بھی حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا، قرآن پاک جہاں بھی حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ اس کا مقصد بیان کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے جو ان کا میلاد ہوا ہے تاکہ آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائے۔ اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، تمہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے کون کون سے احکامات دے کے بھیجا۔ اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو سمجھ لو تم نے حضور کا صحیح میلاد بنایا اور اللہ کو اللہ کے رسول کو راضی کیا، اور عمل نہیں کرتے تو سمجھ لو میلاد کہاں پتا نہیں۔ بے شک میلاد مصطفیٰ کے اندر جھنڈے لگانا بھی ثواب ہے، چراغاں کرنا بھی ثواب ہے، اس طرح کی محافل منعقد کرنا بھی ثواب ہے، کھانے پکا کر تقسیم کرنا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے اہم کام میلاد مصطفیٰ کا یہ ہے کہ جو پیغام مصطفیٰ لے کر آئے قرآن کے اندر کچھ پیغام پر عمل کریں۔ اگر ہم ساری رات جلوس نکالتے رہیں، جب انشاءاللہ جلوس ہوگا ٹانگا اسٹینڈ سے نکلے گا، پورے شہر میں آپ حضرات بھی شرکت کریں جلوس کے اندر، اور صبح بھی انشاءاللہ یہاں سے 1:45 بجے نکلے گا جلوس، اس کے اندر بھی شریف ہوں، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور حضور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم ساری رات جلوس نکالتے رہیں، سارے دن جلسے کرتے رہیں، اور جب نماز کا وقت آئے تو نماز تو سو جائیں، تو سمجھ لیجیے ہم نے اللہ کے محبوب کو جو میلاد منا کر راضی کیا تھا وہ نماز نہ پڑھ کے اللہ کے محبوب کو ناراض کر۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اب مجھے سکون ملتا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے اور مجھے راحت پہنچا، جب تو اذان دے گا میں نماز پڑھوں گا تو مجھے راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ حضور کو نماز میں راحت ملتی ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھ، اٹھا نہیں جاتا، ہمیں نیند پیاری، ہمیں اپنے کام پیارے، ہمیں اپنی دکان پیاری ہے، پھر کیسی محبت ہے حضور؟ جو حضور کو چیز پیاری ہے وہ ہمیں پیاری ہونی چاہیے، جو حضور کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، جس سے حضور پیار کرتے ہیں اس سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ حضور نماز سے پیار کریں اور ہمیں نماز سے کوئی شوق ہی نہ ہو، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اہمیت ہی نہ ہو، فجر کے اندر 1.5 سب بھی نہیں ہوتی، 1.5 سب بھی نہیں ہوتی،
اور جمعے کے دن سارا یہ حصہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اوپر کی گیلری بھری ہوتی ہے، اوپر کی جناب جو منزل ہے وہ بھی بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ سب یہیں کے لوگ ہیں نماز پڑھنے میں، اور فجر کے اندر سب سو رہے ہو، صرف 150 آدمی 50 آدمی یہاں سے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج پیغام یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے آقا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اسی وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ حضور راضی ہوں گے اس سے، نماز چھوڑنے والے سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، پھر جو فرائض ہے کم سے کم وہ تو ادا کریں۔ رمضان کے روزے فرض کو ہم سے نہیں رکھے جاتے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، ارے شوگر کا بلڈ پریشر علاج ہے یہ رمضان کے روزے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج ہی نہیں کیا، حالانکہ ان کی حج پر فرض ہو گیا ہو، بہت سے ایسے ہیں جن کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، سونا ہے، چاندی کے پاس زکات ہی نہیں نکالتے، اجدہا بن جائے گا یہ سارا مال تو ہمیں تو چاہیے اگر نبی سے پیار ہے تو یہ تو فرائض ہے، فرض نہیں، سنت ہے، کوئی نہ چھوڑے۔ تہجد کی نماز نہ چھوڑے کیونکہ حضور کو نماز پسند تھی تہجد کی، اور حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے نماز۔ یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا۔